بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میری بیٹی کا پھپھو کے گھر بہت دل لگتا تھا، لیکن اس بار وہ جب اپنی پھپھو کے گھر سے آئی تو بہت دکھی لگ رہی تھی اور اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ رات کو جب میں اپنی بیٹی ہادیہ کے کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کو ہسپتال لے گئی تو ڈاکٹر نے مجھے ایسی بات کہی کہ میری روح تک فنا ہو گئی۔ جب وہ پھپھو کے گھر گئی تو پھپھو نے میری بیٹی کے ساتھ وہ کام کیا۔ توبہ! میری 17 سالہ کی ایک بیٹی ہے جو زیادہ تر اپنی پھپھو کے گھر ہی رہتی ہے۔ میری نند بیمار رہتی ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی 5 سالہ کی بیٹی ہے۔ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے میری بیٹی وہیں پر رہتی ہے۔ میں نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا پھپھو کے گھر جانے سے، مگر میرا شوہر مجھے ڈانٹتے کہ تم کیوں جوان بیٹی کو رات دن غیروں کے گھر چھوڑ دیتی ہو، اب برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شوہر کو میں سناتے ہوئے بولتی سمجھاتی کہ وہ اپنا گھر ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے، اسی لیے کبھی برا وقت نہیں آئے گا۔ آپ باپ ہیں، اسی لیے آپ کو آپ کی بیٹی کے لیے اتنے خیال آتے رہتے ہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ میں انہیں کیسے بتا دیتی کہ میں نے ہادیہ کو وہاں کسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ اور عدیل ایک دوسرے کو پسند کریں اور اس بہانے وہ ہادیہ کا دل بھی جیت لے گا۔ میری نند کا گھر کچھ گلیاں ہی دور تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے اس کے گھر گئی۔ ہادیہ اپنے پھپھو کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کے پاس ہی اس کا پھپھا کھڑا تھا۔ وہاں کیوں کھڑا تھا میں اس بات پر دھیان دینا بھول گئی۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹی میرے گلے لگ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی بس ایسے ہی آپ کی یاد آ گئی تھی، اس نے کہا، مگر وہ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے پھپھا نے کہا میں نے اسے کہا بھی ہے کہ گھر چلی جاؤ اپنی ماں کے پاس، مگر یہ کہنے لگی نہیں انکل، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ میری نندو نے مسکرا کر کہا اچھا عالیہ اور عدیل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں عدیل کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ اپنی نندو کی بات سن کر میرا جسم غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری بیٹی کو نوکر بنا کر رکھا ہے اور خود بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ ہادیہ اپنا سامان پیک کرو، ہم گھر جا رہے ہیں، میں نے کہا تو میرا نندو کہنے لگا ارے اتنی جلدی اسے لے کر جا رہی ہو؟ اسے ابھی تو ہادیہ کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے۔ دوستی والی بات سن کر مجھے عجیب لگ رہی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دی اور ہادیہ کو اپنا سامان پیک کرنے کو کہا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اس کا پھپھو بھی اس کے پیچھے چلا گیا اور میں وہیں بیٹھ کر عالیہ کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ اتنی خود غرض کیسے اور مطلبی کیسے ہو سکتی ہے، اپنی جوان بھتیجی کو چھوڑ کر دوسروں لڑکیوں کو بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ہادیہ کے باپ، مجھے اپنی جوان بیٹی کو کسی کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، وہ بھی لڑکوں کے درمیان۔ جیسے خیالات آئے میرے دل میں کچھ ہونے لگا۔ میں ہادیہ کو بلانے گئی، اس کو کافی دیر ہو چکی تھی سامان پیک کرتے ہوئے۔ میں جب دروازہ کھولنے لگی تو دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے اور میری بیٹی کی سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز کافی مدھم تھی مگر مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کافی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری بیٹی نے دروازہ کھولا اور وہ پریشان لگ رہی تھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سوال کرتے ہوئے اندر کی طرف نظر پھیرنے لگی۔ گھر چلے؟ اس نے کہا ہاں چلتے ہیں، میں پہلے واش روم کر لوں، میں نے کہا اور واش روم کا دروازہ کھولنے لگی مگر وہ اندر سے بند تھا۔ اندر کون ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی دروازہ خراب ہے، کھلتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم واپس جانے لگے جب مجھے اپنی نندو کی جوتیاں واش روم کے باہر نظر گئی۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ اب میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ ڈری ہوئی اور اداس رہنے لگی، زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی وقت گزارتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بار وہ اتنا پریشان ہو کر واپس کیوں آئی ہے۔ میرے شوہر جب بھی ہادیہ کی خاموشی ہونے کی وجہ پوچھتے تو میں کہہ دیتی کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ میرے شوہر نے کہا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والی تھی جب میری نند اور اس کے شوہر آ گئے۔ میری نند ہادیہ سے شکوہ کرنے لگی کہ تم بنا بتائے کیوں آ گئی؟ وہ خاموش تھی۔ میں جواب دینے لگی اور بولی کیوں آپ کہیں اور مصروف؟ کیونکہ آپ کہیں اور مصروف تھی اور ویسے بھی اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر ہادیہ کا وہاں رکنے کا
فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جب ہادیہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، میری نندو ہمارے رویے کو سمجھ رہی تھی، اسی لیے کہنے لگے ہاں عدیل کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے مجھے حامی بھرنی پڑی۔ ویسے تو میری خواہش ہادیہ کو بہو بنانے کی تھی، میری ناند نے کہا، اور مجھے میرے نندو کہنے لگے میں کل ہادیہ کو لینے آؤں گا، اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگا میں خود حکمت جانتا ہوں، حکیم بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی، اسی لیے آپ پریشان مت ہوں، میں اس کی ہر بیماری ختم کر دوں گا۔ اب نندو کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ ایک ناکام حکیم تھا، مریض کو دوا دے کر مرض کم کرنے کی بجائے اسے مزید بڑھا دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی ہے۔ اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسے کہا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ کہنے لگی نہیں امی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا میں اس کے لیے قہوہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب قہوہ بنا کر واپس آئی تو دیکھا وہ بے ہوش پڑی ہے۔ اسے بے ہوش حالت میں دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی تھی، وہ گھر آئے اور ہم ہادیہ کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہا آپ کی بیٹی کی کوئی ٹیسٹ کروانے ہوں گے، ہمیں معاملہ خراب لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے اور بتایا یہ ہادیہ کے پیٹ میں تو ایک زہر کا تیر بنا ہوا ہے، اگر وقت پر آپریشن نہ کیا تو وہ پھٹ جائے گا۔ اور ڈاکٹر کی دی خبر سن کر ہم دونوں میاں بیوی رو پڑے۔ میرے شوہر بولے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یہ گولیاں دیتے رہنا، حکیمی میڈیکل دیس کی ہر قسم کی وہ تمام دوائیں اس بچی کے پیٹ میں جمع ہوتی گئی اور ایک زہر کا مسئلہ بن گئی۔ میرے شوہر کا خون کھولنے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ان کے بہنوئی کا کام ہے، نئے تجربے کرنا اس کی عادت ہے۔ میرے شوہر پولیس لے کر ان کے گھر پہنچ گئے اور اپنے بہنوئی کا گرفتار کروا دیا، انہوں نے جرم کیا تھا۔ کچھ دن بعد ہماری بیٹی کا آپریشن ہوا اور وہ کچھ دن بعد صحت یاب ہو گئی۔ میری نند ہر دن میرے شوہر کے پاس معافی مانگنے آتی تھی، اپنی بہن کی خاطر انہوں نے اپنے بہنوئی کو معاف کر دیا مگر انہیں 5 سال قید ہوئی تھی۔ میری نند اب ہادیہ کا رشتہ مانگنے آتی مگر میں دینے سے انکار کر دیتی کیونکہ وہاں میری بیٹی محفوظ نہیں تھی۔ بعض اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتی۔